حضرات و حاضرین، اللہ کے کلام سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں ایک آیت کریمہ کو اور اللہ کے نبی کے ایک صحیح فرمان کو آپ کی خدمت میں نے پیش کیا ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح فرمایا کہ ہم یہ جو قرآن نازل کر رہے ہیں یہ مومنوں کے لیے شفا ہے، یا اس میں اہل ایمان کے لیے شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن کی قرأت کیا کرو، قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قرآن قیامت والے دن پڑھنے والے کے لیے شفیع اور سفارشی بن کر کے آئے گا۔ قرآن جب شفا ہے تو سب سے پہلے آیت کریمہ میں اہل علم نے ایک بات یہ بیان کی ہے کہ من القرآنی، یہ من القرآنی میں جو من ہے اس سے متعلق یہ کہا کہ یہ من ابتدائیہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابتداء القرآن، قرآن کی جو ابتدا ہے، آدمی اگر اس کے ذریعے شفا حاصل کرنا چاہے تو حاصل کر سکتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ شفا ہے، سورۃ البقرہ برکہ ہے، سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ زہراوین ہیں، لہذا اس اعتبار سے بڑی فضیلتیں اس کی ہیں۔ بعض اہل علم نے یہ کہا کہ من القرآن میں جو من ہے وہ تبعیض کا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے شفا پانے کے لیے پورا قرآن پڑھنا ضروری نہیں، پورے قرآن میں سے بعض حصہ بھی اگر آپ پڑھ لے جاتے ہیں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اگر شفا آپ کو مطلوب ہے اللہ شفا عطا کریں گے، لہذا بعض حصے سے بھی شفا حاصل کی جا سکتی ہے۔ پورا قرآن شفا پانے کے لیے پڑھنا کوئی ضروری نہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن میں کچھ فضیلت والی صورتیں ہیں، سورۃ البقرہ ہے، سورہ فاتحہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اس کے علاوہ سورۃ الکافرون ہے، سورۃ الاخلاص ہے، سورۃ الفلق ہے، سورۃ الناس ہے۔ یہ صورتیں ہیں، اگر فضیلت کو بنیاد بنا کر کے اتنا ہی پڑھ کر کے وہ چاہتا ہے شفا مل جائے، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی آیتوں میں سے کچھ آیتوں کی جو فضیلت ہے اس کو بنیاد بنا کر کے پڑھتا ہے اور چاہتا ہے شفا حاصل کریں، جیسے مثال کے طور پر آیت الکرسی، اس کی بڑی فضیلت ہے، احادیث صحیحہ میں۔ جیسے سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں، بڑی فضیلت ہے اس کی بھی۔ اگر آیتوں کو بنیاد بنا کر کے کچھ آیتیں پڑھ کر شفا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فضیلت والی صورتیں نہیں، فضیلت والی آیتیں نہیں، مضمون سے متعلق بیماری جو لاحق ہے اس بیماری سے متعلق قرآن میں اگر اس مضمون کی آیتیں ہیں، ان آیتوں کو پڑھ کر کے اس بیماری کے لیے علاج وہ چاہتا ہے، اس کے ذریعے بھی شفا ممکن ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو بے سکونی ہے، سکون والی آیات پڑھ لیا اور آیات پڑھ کر کے اس کے ذریعے شفا چاہا، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی کو نظر بد ہے، نظر بد کی آیت کے ذریعے اللہ سے شفا چاہا، حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ موضوع سے متعلق آیتیں نہیں ہیں، اس کو جو مرض لاحق ہے، اس کو جو بیماری لاحق ہے، قرآن میں اس طرح کی اس موضوع والی، اس ٹاپک والی آیتیں نہیں ہیں، کوئی دوسرا مضمون ہے، لیکن قرآن ہے، وہ آیتیں ہیں، لہذا اس کو پڑھ کر کے وہ شفا چاہتا ہے، تب بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ جو قرآن ہم نازل کر رہے ہیں اس میں اہل ایمان کے لیے شفا ہے۔ لہذا شفا کے لفظ پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اہل علم نے اس کے 2 معانی بیان کیے ہیں۔ پہلا معنی شفا کا کیا ہے؟ پہلا معنی شفا کا یہ ہے کہ یہ کفر کے لیے شفا ہے، یہ شک کے لیے شفا ہے، یہ ریب کے لیے شفا ہے، اور یہی اصل ہے۔ ایک آدمی چاہتا ہے قرآن سے شفا حاصل کرنا، تو شفا پانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کا کفر چلا جانا چاہیے، ایمان آنا چاہیے، اس کے لیے شفا ہے۔ اگر کفر نکل گیا بہت بڑی بیماری ہے، یہ شک نکل گیا بہت بڑی بیماری ہے، یہ قرآن پڑھتے ہوئے شک کرتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسے کہ اس میں شک نہیں ہے، لیکن شک کے ساتھ پڑھتا ہے تو بیماری لگ گئی ہے، اس بیماری سے شفا چاہیے، قرآن کو پڑھے۔ کفر ہے، کفر سے نجات چاہیے، قرآن پڑھے، ایمان مل جائے گا۔ اس اعتبار سے اصل یہی ہے کہ شفا ہے کفر کے لیے، شفا ہے شک کے لیے، شفا ہے ریب کے لیے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر اور بہت ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں، ان بیماریوں کے لیے بھی یہ شفا ہے۔
تو لہذا اس اعتبار سے دو معانی علماء کرام نے اس کے جو بیان کیے، پہلا معنی کفر، شک، شرک اور ریب وغیرہ ہے، اور دوسرا معنی اس کے علاوہ جو بیماریاں ہوتی ہیں ان بیماریوں کے لیے بھی یہ شفا ہے۔ دوسرا مسئلہ اس سلسلے میں یہ بھی ذہن میں رکھنے کا ہے، قرآن شفا ہے۔ کیسے شفا ہے؟ بیماری نے کسی کو پکڑ لیا، بیماری آ کر کسی کو لگ گئی، لاحق ہو گئی، لہذا اس وقت بھی شفا ہے بیماری کو دور کرنے کے لیے۔ بیماری ابھی آئی نہیں ہے، آنے کے امکانات ہیں، اس کے لیے بھی یہ شفا ہے کہ آنے سے پہلے آپ اس کی تلاوت کے ذریعے آپ چاہیں کہ اللہ شفا عطا کرے تب بھی یہ ممکن ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں، ہمارے یہاں اردو میں ایک لفظ ہے، کوئی بھی معاملہ ہمارے پاس آتا ہے تو کہتے ہیں اس معاملے کو رفع دفع کرو۔ رفع دفع کا مطلب کیا ہے؟ قرآن بھی شفا ہے رفع کے اعتبار سے۔ رفع مطلب بیماری آ کر لگ گئی ہے، اب شفا آپ چاہتے ہیں، قرآن پڑھیے، اس کے ذریعے شفا چاہیے اللہ سے، اللہ آپ کو شفا عطا کر دیں گے، یہ رفع ہے۔ دفع کیا ہے؟ دفع یہ ہے کہ ابھی بیماری آئی نہیں ہے، امکان ہے بیماری آ سکتی ہے، اللہ کی آزمائش ہو سکتی ہے، لہذا آپ یہ چاہتے ہیں کہ بیماری ہی نہ آئے، قرآن پڑھتے رہیے، آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہیے، رب سے شفا حاصل کیجئے، کہیے کہ اللہ اگر ایسے امکانات بھی ہیں تو پروردگارہ اسے دفع کر دیجئے، آنے سے پہلے میری حفاظت کیجئے، میری نگرانی میں جو ہے میری نگرانی آپ کی طرف سے کوئی محافظ مقرر کیجئے۔ اللہ نے فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، ہم دعا کرتے ہیں اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی ومن تحتی۔ یہ ساری دعا کس کے لیے ہے؟ تاکہ مصیبت نہ آئے، پریشانی نہ آئے، اگر آ بھی جائے تو یہ محافظ بن کر کے حفاظت کریں اور میں پریشانی سے محفوظ رہوں، میں بیماری سے محفوظ رہوں، میں مصیبت سے نجات حاصل کر لوں۔ تو لہذا یہ دوسری بات یاد رکھنے کی ہے کہ قرآن شفا ہے رفع کے اعتبار سے بھی، قرآن شفا ہے دفع کے اعتبار سے بھی۔ بیماری لگ گئی تب بھی شفا ہے، بیماری کے آنے کے امکانات اگر ہیں یا اس کا خدشہ آپ محسوس کرتے ہیں لیکن بیماری نہیں آئی ہے، ہمیشہ آپ بیماری سے چھٹکارا چاہتے ہیں، تب بھی قرآن پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے قرآن کے پڑھنے پر زور دیا ہے۔ تیسری بات اس سلسلے کی جو ہے بڑی اہم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن جب شفا ہے یہ کہا گیا تو اس سلسلے میں آپ کو یہ ہمیں غور کرنا ہے کہ شفا یہ لفظ نکیرہ ہے۔ کسی بھی چیز کو اگر خاص کرنا ہوتا ہے تو عربی گرامر میں الف لام اس پر ڈال دیتے ہیں تو وہ چیز خاص ہو جاتی ہے۔ الف لام اگر نکال کر کے عام کہہ دیں تو وہ ایسی صورت میں اگر اسم نکیرہ ہو مفرد ہو تو لہذا اس میں عموم کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی شفاء الف لام کے بغیر ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، ایسی کوئی خاص بیماری اس کے لیے شفا ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے نبی کے ذریعے یہ جو کتاب عطا کی ہے اتنی اہم ہے کہ اس کے ذریعے وہ ہر بیماری سے شفا حاصل کر سکتا ہے، اس کو ذریعہ بنا سکتا ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے شفا وہ پا سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے شفا ان کا لفظ نکیرہ ہے، اس نکیرہ میں تمام بیماریاں شامل ہیں، کل بیماریاں اس میں شامل ہیں، اور خاص کر کے ساری بیماریوں کو اگر آپ جوڑیں گے تو مجموعی طور پر وہ 3 بیماریاں بنتی ہیں۔ ان 3 بیماریوں کو آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ سمجھ لیجئے، کیونکہ آج کل بیمار بہت ہیں، مریض بہت ہیں، جسمانی بیماروں کو لوٹنے کے لیے ڈاکٹر موجود ہیں، روحانی بیماریوں کو لوٹنے کے لیے راقی موجود ہیں، بہت سارے رقیہ کرنے والے رقیہ سینٹر بھی قائم ہو گئے ہیں۔ لہذا اس اعتبار سے اس کو جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو لہذا 3 قسم کی بیماریاں ہیں جو تمام بیماریوں میں آ کر کے یہاں اس میں جو ہے اس کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ ایک بیماری کون سی ہے؟ یہ جو ہمارا جسم ہے، اس جسم میں ہاتھ پیر جو ہے جسد موجود ہے، اعضاء کی بیماری ہے۔ کہیں بھی جسم کے کسی حصے کو کوئی بیماری پکڑ لے جائے، لہذا اس کا علاج آپ شفا اس کو جو اس کے ذریعے اس کو جو ہے آپ شفا اس کو قرآن کے ذریعے شفا حاصل کرنا چاہیں ممکن ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لخت جگر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، جب وہ یہ شکایت لے کر نبی کے پاس آئیں کہ میں کام کر کے تھک جاتی ہوں، میرے پیروں میں، میرے گھٹنوں میں، میرے جوڑوں میں درد رہتا ہے، یہ ایک بیماری ہے،
درد رہتا ہے، اے اللہ کے نبی کوئی غلام مجھے بھی آپ عطا کر دیں. تو نبی نے کیا کہا؟ بہترین علاج یہ ہے کہ تم 33 مرتبہ جب رات بستر پر آرام کرنے کے لیے جاؤ، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو. یہ کیا ہے؟ یہ اذکار ہیں، یہ ذکر ہیں. یہ اس اعتبار سے ذکر شفا کا سبب بن سکتا ہے. اتنا کر لے جاؤ گے، جسم پر ہاتھ پھیر لے جاؤ گے، درد نکل جائے گا. درد سے تم کو جو ہے نا شفا مل جائے گی. اللہ شفا اس کے ذریعے عطا کرے گا. تو لہذا اس کے علاوہ بھی آپ کو مشہور واقعہ معلوم ہے کہ قوم کے سردار کو کسی سانپ نے، کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا تھا. ظاہر بات ہے یہ کون سی بیماری کرنی ہے؟ یہ اعضاء کی بیماری ہے، جس میں جا کر کے انہوں نے کہا تم میں کوئی راقی ہے؟ صحابی میں سے ایک صحابی نے رقیہ کیا، شفا مل گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. نتیجے میں اجرت کے طور پر بکریاں وغیرہ لی گئیں. اللہ کے نبی کے پاس پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی نے اس کو سراہا اور یہ کہا کیسے تمہیں پتا چلا کہ قرآن شفا ہے یا سورہ فاتحہ شفا ہے؟ لہذا پھر آپ نے یہ کہا کہ یہ جو تم نے لیا اس میں میرا بھی حصہ متعین کر دیا جائے. تو لہذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر جسمانی طور پر کوئی بیماری لگ گئی ہے، اعضاء کو کوئی بیماری پکڑ لی ہے، ڈاکٹر کے علاج فیل ہو گئے ہیں، وہاں کوئی چیز کام نہیں کر رہی ہے، اب آپ یہ چاہتے کہ قرآن ساری بیماریوں کے لیے شفا ہے تو اس میں بھی شفا ملے گی. وہ ڈاکٹر ذریعہ تھا، اس کی گولی ذریعہ تھی، قرآن بھی ذریعہ ہے. لہذا اب میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اب میں قرآن مجید کو پڑھتا ہوں، اس کے ذریعے شفا چاہتا ہوں. اللہ شفا دینے پر قادر ہیں، شفا مل جائے گی اللہ کی طرف سے. یہ ذریعہ ہے قرآن. تو لہذا پہلا مسئلہ ہے جسم کا، اعضاء کا. دوسری بیماری کون سی ہوتی ہے؟ دوسری بیماری جس کو ہمارے یہاں علم روحانی بیماری کہتے ہیں. قرآن نے اس کو صدر کے حوالے سے کہا ہے. وہ یہ کہا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. تمہارے دلوں میں جو بیماریاں ہیں نا، ان بیماریوں کے لیے بھی یہ شفا ہے. اہل علم نے اس کی 3 قسمیں بیان کی. ایک بیماری جو روح کی ہوتی ہے وہ نظر کی ہے، نظر لگ جاتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا نظر حق ہے، لہذا ایک مسئلہ یہ ہے. دوسری بیماری جادو وغیرہ کی ہے. ایک آدمی جادو کرتا ہے لیکن یہ از خود لگتی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو. کسی بھی چیز میں اپنی طرف سے اتنی طاقت اور قوت نہیں آتی کہ وہ خود سے فیصلے کر کے جا کر لگ جائے. ساری چیزوں میں اللہ کا اذن ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اور یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے. تو لہذا اس میں عین، آنکھ، نظر کا لگ جانا یہ روح کی ایک بیماری ہے. اسی طرح سے جادو یہ بھی روح کی ایک بیماری ہے. اب ہمارے ہاں تیسرا جو مسئلہ بہت زیادہ عام ہے وہ کیا ہے؟ جن کا پکڑنا، شیطان کا اثر انداز ہونا. اس سلسلے میں جو دعائیں سکھائی گئی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، دعا میں سے یہ بھی سکھایا گیا اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. احتیاطی تدابیر دی گئی ہیں. لہذا ایسا ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے. تو یہ روحانی جو بیماریاں ہیں، ان روحانی بیماریوں کے لیے بھی قرآن شفا ہے. یہ دوسری بیماری تھی. اور تیسرا جو مسئلہ ہے نفسانی بیماری ہے. نفسانی بیماری کیا ہے؟ ایک آدمی کو عقلی اعتبار سے پریشانی ہے، وہ وسوسوں کا شکار ہے، وہ بے چین ہے، وہ بے قرار ہے، اس کو اضطرابی کیفیت جو ہے لاحق ہے. لہذا ایسی بیماریوں کے لیے بھی قرآن شفا ہے. لہذا قرآن کو شفا سمجھا جائے، اس لیے کہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی. اس ایک آیت میں نہیں، اور بھی آیتیں ہیں. اللہ نے ایک جگہ فرمایا قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء. ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اس سلسلے میں چوتھی اور پانچویں بات کیا ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ قرآن جب شفا ہے تو اس قرآن کے ذریعے کیسے شفا حاصل کی جائے، یہ بڑا مسئلہ ہے. اسی کو میں چاہتا ہوں تھوڑا تفصیل سے بیان کیا جائے تاکہ بات اور موضوع مکمل واضح ہو جائے. قرآن جب شفا ہے تو اس کے ذریعے شفا کیسے حاصل کی جائے گی، کیا طریقہ ہے، کیا راستہ ہے کہ جب قرآن سے شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو 3 باتیں اس کے سلسلے میں یاد رکھیں. سب سے پہلے یہ ہے القراءہ، دوسری چیز ہے الاستماع، تیسری چیز ہے الرقیۃ بہ. اس کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ 3 راستے ہیں، یہ 3 ذرائع ہیں، یہ 3 طریقے ہیں کہ قرآن سے اگر آپ شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں. قرآن سے مراد خود قرآن شفا نہیں عطا کرے گا. قرآن سے مراد یہ کہ قرآن کے ذریعے اللہ سے شفا اگر آپ چاہتے ہیں. یہی عقیدہ ہے، یہی توحید ہے. تو لہذا اس اعتبار سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے ذریعے رب سے اگر آپ شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 3 طریقے ہیں اس کے، 3 ذرائع ہیں اس کے، 3 راستے ہیں اس کے. پہلا راستہ، پہلا ذریعہ، پہلا طریقہ القراءۃ، قرات کرنا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا. اور یہ ہر مسلمان کے لیے،
ہر مسلمان تلاوت کر سکتا ہے. آج تو کوئی عذر آپ نہیں پیش کر سکتے نا کہ مجھے عربی نہیں آتی ہے. جو زبان آپ کو آتی ہے اس زبان میں قرآن موجود ہے. قرآن کی تلاوت کیجئے, قرآن کی تلاوت کا حق ادا کیجئے. اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ, ہم نے جن کو کتاب عطا کی ہے وہ تلاوت جو کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. ایسے تلاوت ہونا چاہیے. اس تلاوت کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور تلاوت کے سلسلے میں اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیے آپ, ہمارے یہاں لوگ قرآن سے شفا پانے کے لیے اگر ایسا کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, قرآن کو لے لیا اور قرآن کو لے کر کے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا, شفا ہے قرآن. نہیں. اچھا, قرآن کو لے لیا, قرآن کو لے کر اس کے اوراق کھول دیے اور اوراق کو کھول کر کے صرف نظریں اس پر گھمانا شروع کر دیا اور یہ کہا قرآن شفا ہے. نہیں. اچھا, کبھی ایسا کر لیا ہے کہ قرآن تو کھولا, کھول کر کے حرکت نہیں, پڑھنا نہیں, کچھ نہیں, صرف انگلی گھمانا شروع کر دیا اس تصور سے کہ قرآن شفا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. قرات کا مفہوم کیا ہے؟ قرات کرو, قرآن کی تلاوت کرو. تلاوت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کی آواز اور حروف کی ادائیگی یہ قرات میں شامل ہے. حروف ادا ہونا چاہیے, حروف کی ادائیگی کے ساتھ آواز ہونی چاہیے. کم سے کم اتنی آواز سے آپ تلاوت کرو کہ دوسرے اگر نہیں سن رہے تو کم از کم آپ سن سکیں نا, آپ کو تو سنائی دینا چاہیے. ایسی قرات کرنا چاہیے. اور اس طرح کی قرات کے ساتھ جہاں آپ کی زبان, آپ کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں, آپ کا دل بھی وہاں حاضر رہنا چاہیے, دماغ بھی موجود رہنا چاہیے. غور و فکر کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے تو مکمل ثواب آپ کو ملے گا, مکمل یہ تلاوت کا حق ادا ہوگا. اسی لیے اہل علم, وہ آدمی جو گونگا ہوتا ہے, ہونٹ جس کے حرکت نہیں کرتے, وہ زبان سے نہیں پڑھ سکتا ہے, اگر وہ قرآن کھول کر کے غور کرتے ہوئے ذہنی طور پر, قلبی طور پر پڑھ رہا ہے تو ثواب اس کو ضرور ملے گا, لیکن وہ قرات نہیں ہے. قرات کے لیے آپ کے ہونٹوں کا, آپ کے زبان کا دل و دماغ کے ساتھ جڑنا مکمل قرات کہلاتا ہے. ایسی قرات ہونا چاہیے اور ہر مسلمان کو قرآن پڑھنا چاہیے. اگر میں آج آپ سے سوال کروں اپنے آپ کو آپ کی صفوں میں رکھ کر کے کہ آج فجر سے لے کر اب تک جب قرآن نیکی پانے کا ذریعہ ہے, شفا کا ذریعہ ہے, اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے, دنیا اور آخرت اس سے بنتی ہے, کتنے لوگوں نے آج قرآن پڑھا ہے؟ قرآن کے پڑھنے کے لیے 30 پارے ہیں. پڑھنے میں کیا دشواری ہے؟ ایک دن میں اگر ایک پارہ پڑھ لے 30 دن میں قرآن ہو جائے گا. ہر مسلمان عادی ہو اس کا. ایک دن میں ایک منزل پڑھتا ہے تو 7 دن میں پورا قرآن ہو جائے گا. بھئی حفظ کرنے کی بات نہیں ہے, حفظ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا. حفظ کرنا بہت مشکل عمل ہے. اگر آپ قرآن دیکھ کر کے پڑھتے پڑھتے حفظ بھی کر رہے ہیں تو سونے پہ سہاگا ہے. لیکن اگر آپ حفظ نہیں کرتے, وہ کچھ لوگوں کا کام ہے, وہ پورا قرآن یاد کرتے ہیں, پورے قرآن کو ذہن اور سینے میں بٹھاتے ہیں, تو ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ وہ حفظ کر کے سمجھے بغیر صرف حروف اور الفاظ تک ہی محدود رہ جاتے ہیں, اور اس کے مقابلے میں کوئی سمجھ کر کے قرآن مجید پڑھتا ہے اور یاد کرتا ہے تو یہ اس سے زیادہ افضل ہے. تو قرآن کی قرات ہونا چاہیے, قرآن کو ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے, تلاوت سمجھ کر کے ہونی چاہیے. اس کا اگر ہم اہتمام کر لیں تو اس کے ذریعے شفا ملے گی, اس کا اثر ہوگا. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم سمجھ کر کے نہیں پڑھتے, ہمیں زبان نہیں آتی. نتیجے میں یہ ہے کہ نماز جب امام پڑھتا بھی ہے, آیتیں آتی ہیں احکام والی, اس میں حکم ایمان والوں کو اللہ دیتے, ایمان والو یہ کرو, ایمان والو یہ نہ کرو. اس نے سن لیا نماز میں, سمجھا نہیں, باہر جا کر کے جو سنا تھا اس کے خلاف کرنا شروع کر دیا ہے. کتنی عجیب بات ہے یہ. مسلمان ہے یہ؟ کیسے جو اس کو جو آپ کہیں گے کہ اس نے جو اسلام کو سمجھا؟ کیسے اسلام کو سمجھا اس نے؟ کہ صلاۃ تو ادا کرتا ہے, صلاۃ میں جہری نمازوں کے اندر احکام والی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور اس کو سمجھتا نہیں, اس کے خلاف جا کر کے باہر زندگی گزارتا ہے. تو لہذا پہلا مسئلہ قرآن سے شفا پانے کے لیے قرات کرنا ہے. ہر مسلمان کو قرآن پڑھنا چاہیے. آپ کو تھوڑا وقت ملے, آپ اٹھائیے قرآن مجید پڑھیے, اس سے بہتر کتاب اور کون سی ہو سکتی ہے. تو شفا پانے کے لیے پہلا ذریعہ قرآن کی قرات ہے. اس پر بہت کہا جا سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن کی قرات کرو, قرآن کی تلاوت کرو, یہ سفارشی بن کر کے آئے گا. اس میں یہ نہیں کہا گیا احفظوا القرآن, قرآن کو حفظ کر لو, قرآن کو یاد کر لو, یہ نہیں کہا گیا, کیونکہ سب کی بس کی بات نہیں. قرآن کی قرات سب کے بس کی بات ہے, قرآن ہر کوئی پڑھ سکتا ہے. احفظوا القرآن, قرآن کو یاد کر لو, حفظ کر لو, شفیع بن کر کے آئے گا. ایسا نہیں. آپ یہ چاہتے ہیں میرے لیے بھی قرآن شفیع بن کر کے آئے تو قرات کیجیے, آپ اس کی تلاوت کیجیے. ہاں اتنا ضرور ہے
کہ قرآن مجید کا حفظ کرنا، یہ یاد رکھیں، اہل علم بھی یہاں میری بات سن رہے ہوں گے، قرآن مجید کا حفظ کرنا مباح اور مستحب ہے، فرض لازم ضروری نہیں، لیکن قرأت ضروری ہے۔ قرأت تو ہر ایک کو کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرتے ہیں قرأت؟ بلکہ وہ قرأت زیادہ ضروری ہے جو نماز کے لیے، جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، لہذا یہ سب کو یاد ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو یہ بھی یاد نہیں اور یہ بھی قرأت نہیں کر سکتا ہے، افسوس ہے۔ اس کے بعد کی کچھ صورتیں ہی صحیح کم از کم وہ یاد ہونی چاہیے۔ ہر مسلمان کو کم از کم اس کی صلاۃ جو فرض ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ بھی فرض ہو جاتی ہے، اتنا تو قرآن اسے یاد ہونا چاہیے، اتنا تو قرآن کی قرأت تو اسے ہونا چاہیے اسے۔ لہذا قرأت پر بہت کہا گیا، تو پہلا مسئلہ قرآن کی قرأت کا ہے۔ اگر شفا چاہیے، میں سمجھتا ہوں اگر ہر مسلمان قرآن روزانہ پڑھنے کا عادی بن جائے، کتنی مشکلات سے، کتنی پریشانیوں سے، کتنی بیماریوں سے وہ نجات حاصل کر سکتا ہے۔ افسوس ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس پورا اخبار پڑھنے کا وقت موجود ہے، مسلمانوں کے پاس پوری خبریں دیکھنے کے لیے ٹی وی پر، ٹیلی ویژن پر پورا وقت موجود ہے، قرآن مجید کا ایک صفحہ سمجھ کر کے پڑھنے کے لیے اس کے پاس وقت موجود نہیں۔ اور یہ چاہتا کیا ہے؟ دنیا میں سکون ملے، یہ چاہتا کیا ہے؟ آخرت میں کامیابی ملے۔ بھئی جس کے ذریعے کامیابی کے امکانات تھے، آپ نے اسے نہیں پڑھا یا اسے آپ نے اختیار نہیں کیا، کیسے کامیابی ملے گی؟ لہذا اس اعتبار سے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو مضبوطی سے پکڑیں۔ کا مطلب یہ ہے اس کو پڑھا کریں، اس کی تلاوت کیا کریں۔ دوسری چیز کیا ہے قرآن سے شفا پانے کے لیے؟ الاستماع۔ قرآن مجید کو اگر آپ پڑھ نہیں پا رہے ہیں تو کم از کم غور سے سننے کا مزاج پیدا کریں۔ ہمارے یہاں بھی سننے کا مزاج کیسے ہو گیا ہے؟ گھر میں خیر و برکت کے نام پر قرآن چلایا۔ اچھا، گھر میں اگر قرآن چل بھی رہا ہے کیسٹوں میں یا ٹیپ ریکارڈ وغیرہ میں بھی، حال یہ ہے کہ ان کے کام بھی چلتے ہیں، ان کی باتیں بھی چلتے رہتی ہیں، ادھر قرآن بھی چلتا رہتا ہے۔ یہ نہیں ہے۔ الاستماع، بغور سننا، پوری توجہ اس کی طرف ہونا چاہیے۔ جتنی دیر آپ سننا چاہتے ہیں کم از کم حق ادا کیجئے، اتنا دیر اسی میں لگے رہیے، سن کر کے پھر ختم کیجئے۔ یہ کیا ہوا کہ کبھی موبائل میں کچھ آیتیں رکھ لی، ادھر سے کسی نے فون کیا، رنگ ٹون پر اس کو رکھا، آدھی آیت ابھی پوری بھی نہیں ہو رہی، وہاں کوئی مطلب پورا نہیں ہوتا، آپ نے اٹھا لیا۔ کیا قرآن مجید اتنا عظیم کلام رنگ ٹون کے قائم مقام ہے؟ اس کی حیثیت اتنی ہے؟ کیسے ہم لوگوں نے یہ ساری چیزیں شروع کر دی ہیں؟ کسی نے اذان رکھ لیا، کسی نے کچھ رکھ لیا، یہ تصور کیا بہت بڑا کام ہم کر رہے ہیں، بہت بہتر کام ہم کر رہے ہیں۔ نہیں، قرآن مجید کو بغور سننے کا مزاج پیدا کیجئے۔ یہ قرآن اگر آپ بغور سنو گے تو اس کا اثر ہوگا، یہ قرآن اثر ڈالے گا۔ اور یہی وجہ ہے وہ عرب جو تھے نا، عربی جانتے تھے، ٹھیک ہے، بہت مشکل عبارتیں قرآن کی نبی کی وضاحت کے بعد معلوم ہوتی تھیں، عام باتیں جو معمولی زندگی میں ان کی گفتگو کی ہوتی تھی اس کی کچھ باتیں قرآن میں تھی، سمجھ میں آتی تھیں، تو نبی جب قرآن پڑھتے تھے تو اثر لیتے تھے۔ اسی لیے ان کا مزاج کیا تھا؟ وہ کیا کہا کرتے تھے؟ وہ کہا کرتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ کافر یہ کہا کرتے تھے یہ نبی جب قرآن پڑھیں گے تو اس موقع پر غور سے سننا نہیں، غور سے سننے کے بجائے شور کرنا ہے، ہنگامے کرنا ہے، تاکہ ہماری آواز اونچی ہو جائے، ان کی آواز اس میں دب جائے، اثر نہ ہو، ورنہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، لوگ اسلام نہ کہیں کہ قبول نہ کر جائیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ اسْتِمَاعًا فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن پڑھا جائے بہت غور سے سنا کرو، پوری توجہ کے ساتھ سنا کرو۔ تو لہذا اس پر بھی بہت کہا جا سکتا ہے۔ قرآن نے تو ایسے لوگوں کے لیے بڑی بشارت دی ہے جو بہت غور سے باتوں کو سنتے ہیں، اور وہ بھی سب سے بڑی بات اللہ کی بات کو سنتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہ عقل مند لوگ ہیں جو بہت غور سے جو ہے باتوں کو سنتے ہیں اور اچھی باتوں پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ لہذا بغور جو ہے قرآن کو سننے کا مزاج پیدا کیجئے۔ اگر آپ پڑھ نہیں پاتے، پڑھ کر کے سننے کا بھی مزاج آ جائے، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن کی قرأت کرتے، تلاوت کرتے۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ نے صحابی سے کہا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابن مسعود وغیرہ سے بھی، کہ مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں، مجھے کہا گیا کہ میں تم سے قرآن سنوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال قرآن سننے کا مزاج پیدا کیجئے، اس کے ذریعے بھی قرآن سے آپ اس قرآن کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ سے شفا حاصل کریں گے۔ تیسرا جو مسئلہ ہے وہ بڑا اہم ہے، اسی کے لیے ایک لمبا وقت چاہیے، لیکن ہم بہت مختصر وقت میں 4-5 پوائنٹ اس کے بتا کر کے اپنی بات کو ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ الرقیۃ بہ، تیسرا جو ذریعہ ہے شفا پانے کا،
اس کے ذریعے رقیہ کیجئے. جیسے روحانی ہمارے ہاں ڈاکٹرز کہتے ہیں، علاج کرنے والے راقی کہتے ہیں نا، راقی، ان کے پاس جاتے ہیں یا ان کو بلا کر کے قرآن آیات پڑھوا لیتے ہیں. شرعاً ایسا کرنا جائز ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. ان شرائط کو جاننا چاہیے. آج کل جو راقی ہے نا، روحانی ڈاکٹرز جن کو کہہ رہے ہیں ہم آپ، یا علاج کرنے والے جن کو ہم کہتے ہیں، لہذا ان کے لیے کچھ شرائط ہیں. سب سے پہلی بات ان کو یہ جان لینا چاہیے، جو بھی اس طرح کے رقیہ کرتے ہیں، جا کر کے کسی گھر میں اگر رقیہ کر رہے ہیں، کسی دکان میں رقیہ کر رہے ہیں، کسی آدمی کے پاس رقیہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ غلو سے کام نہ لیں. ایاکم والغلو، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے آپ کو غلو سے بچائے رکھو، اس لیے کہ غلو پہلے کی قوموں کو ہلاک کر چکا ہے، تو اس سے ہلاکت آئے گی. غلو سے کام نہیں لینا چاہیے. اب غلو کا مطلب کیا ہے؟ صرف دین میں غلو، فی کل شیء، ہر چیز میں غلو سے بچنا چاہیے. اب آپ اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حاجیوں کے سلسلے میں یہ کہا نا کہ جب وہ منا میں جاتے ہیں اور جمرات پر رمی کرتے ہیں، تو اس رمی کے بارے میں بھی آپ نے کہا کنکر کتنے لینا چاہیے؟ وہ چنے کے دانے جتنے. اس میں بھی غلو نہ کرو. کیا مطلب غلو نہ کرو؟ اس سے بڑے بڑے چپل لے کر کے پتہ نہیں کیا کیا لے کر کے آپ مانگنے لگے، غلو ہو گیا. ہر چیز میں آدمی کو غلو سے بچنا چاہیے. تو یہ جو ہمارے یہاں علاج کر رہے ہیں یا قرآن آیات پڑھ کر کے کسی پر دم کرتے ہیں، لہذا ان کے لیے پہلی ہدایت یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ان کو غلو سے کام نہیں لینا چاہیے. کیا ہے غلو ان کا؟ اس غلو کو سمجھیے. پہلا غلو یہ ہے کہ جب وہ تشخیص کرتے ہیں، بیمار کو دیکھتے ہیں، تو بیمار کو دیکھتے ہوئے اپنی طرف سے فیصلے سنا دیتے ہیں. کیا فیصلے سنا دیتے ہیں؟ آپ پر جن کا اثر ہے، آپ پر جادو کا اثر ہے، آپ پر نظر بد کا اثر ہے. کیسے علامت معلوم ہو گئی؟ یہ علامات کہیں کتاب و سنت میں تو واضح نہیں ہے نا، کہ ہم نے اس کو واضح کر دیا کہ آپ پر یہ ہے، آپ پر یہ ہے، آپ پر یہ ہے، اور آپ نے قطعیت کے ساتھ یہ فیصلہ کر دیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کہیں کسی طرح اس کی وضاحت کی ہے تو آپ نبی تھے، وحی کی بنیاد پر تھی. اور یہ یہاں وحی کے بجائے وہم ہو سکتا ہے کہ یہ میرا وہم ہے، یہ میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ اثرات ہیں، آپ کو یہ آپ کا خیال ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ذریعے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کبھی کبھی نتائج اتنے برے نکلتے ہیں کہ وہ آ کر کے کیا کچھ بڑبڑا گیا ہے، کیا کچھ اٹھ پٹانگ بول گیا ہے، آپ نے اس کو پورا صحیح سمجھ لیا، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا یہ شیاطین جھوٹ بولتے ہیں، ایک سچ کے اندر ہزاروں جھوٹ ملاتے ہیں، 100 اور 99 جھوٹ ملاتے ہیں، اس کے بعد آ کر کے وہ ایک سچ کو پیش کرتے ہیں. جب یہ بات طے ہے تو پھر اس کے ذریعے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خاندانوں میں جدائی پیدا ہو جاتی ہے. اصل میں اسلام چاہتا ہے کہ اتفاق پیدا ہو جائے، مل کر کے رہا جائے، ملنے جوڑنے کی کوشش کی جائے، مگر یہ ہے کہ کچھ باتیں سن کر کے ہم نے فیصلے صادر کیے. کبھی یہ بھی فیصلہ کیا کہ آپ کو فلاں نے جادو کیا ہے، آپ کو فلاں نے جادو کیا ہے. یہ سب کیا ہے؟ اس کے ذریعے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتحاد کے بجائے افتراق پیدا ہو جاتا ہے. لہذا ایسا کرنا درست نہیں ہے. آپ رقیہ کے اعتبار سے اگر صرف دم کر دیں یہ آپ کے لیے کفایت کر جائے گا، مگر یہ کہ فیصلے صادر نہ کریں، اس طرح کی باتیں بیان نہ کریں، اس طرح کے لوگوں کے جو ہے ذہانت کے ساتھ کھیلنے کا مزاج نہ پیدا کریں. لہذا اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے. غلو اور کیا ہے؟ غلو یہ بھی ہے کہ تشخیص کے علاوہ صفات کی جب بات آتی ہے تو یہ ایسا کہتے ہیں کہ ایک کام کیجئے، میں آپ کو فلاں رقیہ دے رہا ہوں یا فلاں جو ہے وظیفہ دیتا ہوں، فلاں ذکر دیتا ہوں، اس کو 100 مرتبہ پڑھیے، دن میں پڑھیے، رات میں پڑھیے، فلاں وقت میں پڑھیے، فلاں جگہ پر پڑھیے، ایسا کیجئے تو شفا مل جائے گی. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زمان کو خاص کرنا، یعنی وقت کو، جگہ کو خاص کرنا، جگہ کے علاوہ عدد 100 کی گنتی، 200 کی گنتی، 500 کی گنتی کو خاص کرنا، پھر اس کی یہ فضیلت بتانا کہ ایسا کرو گے تو شفا مل جائے گی، یہ سب توقیفی ہیں، نبی کے بتانے پر موقوف ہیں. اگر نبی نے ایسا کہیں نہیں بتایا ہے تو اس طرح کی جو ہے صفات کے ساتھ وضاحتیں کرنا علاج کے نام پر درست نہیں ہے. ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، ہمارے یہاں ایسا کرتے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ ایک آدمی کے اندر جتنی استطاعت ہے وہ اتنا تلاوت کر رہا ہے، اتنا دعا کر رہا ہے، اور اس کے دعا کے نتیجے میں اس کو فائدہ ہوا تو سب کے لیے قانون نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے 10 مرتبہ پکار کر کہا اللہ شفا عطا فرما، اللہ شفا عطا فرما، یا 10 مرتبہ دعا کی اس نے، اس کے بعد اس کو شفا مل گئی، تو کیا یہ دوسروں کے لیے قانون بنے گا کہ 10 مرتبہ تم اگر اللہ تعالیٰ سے شفا کی درخواست کرو گے تو شفا مل جائے گی؟ ایسا تو نہیں ہے. یہ اس کا معاملہ ہے. کسی ایک کے لیے اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، کسی کے لیے کم ہو سکتا ہے، یا اس کا تجربہ کہا جا سکتا ہے، یا اس کی استطاعت کہا جا سکتا ہے. یہ سنت نہیں، یہ دین نہیں.
لیکن اب ہمارے یہاں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ راقی رقیہ کے نام پر تہدید کر دیتے ہیں، فلاں وقت پر ہی کرنا ہوگا، اتنی ہی مرتبہ کرنا ہوگا، دن ہی میں کرنا ہوگا، رات ہی میں کرنا ہوگا. یہ سارے طریقے درست نہیں ہیں، تو لہذا غلو سے اجتناب کرنا چاہیے. غلو میں تیسری چیز کیا ہے؟ غلو میں تیسری چیز یہ ہے کہ بسا اوقات ایسے کہ ہمارے یہاں رقیہ کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ ایک کام کریں، میں رقیہ کر دیتا ہوں، آپ اگر جو ہے ڈاکٹروں کی دوائیں استعمال کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑ دیجئے. عجیب بات ہے، کیوں چھوڑ دیجئے؟ شریعت نے منع کیا اس کو استعمال کرنے سے. وہ ڈاکٹر کی جو مباح دوائیاں تھیں، وہ جو مندوب دوائیاں تھیں جس کا استعمال شرعاً درست تھا، وہ اپنے علاج کے لحاظ سے وہاں کر رہا تھا اور صحیح ڈاکٹر کا اس نے انتخاب کیا ہے. وہاں سے اگر وہ کسی شے کو کر رہا تھا تو یہ کیا مسئلہ ہوا کہ آپ اس کو ختم کر دیں، میں آپ کو جو ہے علاج کر کے دے دیتا ہوں. لہذا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس طرح سے منع کرنا، اس طرح سے روکنا، یہ جو ہے اصولی بات نہیں ہے، درست بات نہیں ہے. اس سے بھی آدمی کو گریز کرنا چاہیے. اس کے علاوہ غلو کے معاملے میں اور بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. اس میں سے ایک شے یہ بھی ہے کہ ایک آدمی اگر اپنے وہم کی بنیاد پر، اپنے نفس کی جو ہے، اپنے ذہانت کے جو ہے فیصلے کی بنیاد پر کوئی بات کہہ دیتا ہے کہ ایسا ہے، اس طرح کا معاملہ ہے، تو پھر اب ایسی صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی باتوں پر اعتماد کرنے کے نتیجے میں اعتماد کرنے والے کو بھی اور ایسی باتیں لوگوں میں عام کرنے والے کو بھی، دونوں کو بھی فائدہ نہ ہو. ہمارے یہاں کاہن کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، ایک کاہن کے پاس کوئی جا کر کے کہے فلاں فلاں بات ایسی، اور کاہن اگر ایسی بات کہہ دے اور آپ اس کی تصدیق کر دیں تو یہ کیا ہے؟ گناہ ہے، یہ شریعت کا انکار ہے. تو لہذا اس اعتبار سے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اس درجے میں اپنے آپ کو لے جائیں، اس طرح کا خدشہ ہو سکتا ہے. آخری بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں ایک عجیب ہوا یہ بھی چل پڑی ہے کہ بڑی بڑی رقم، بہت خطیر رقم، بہت روپیہ پیسہ، یہ دنیا میں جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں پڑھتے پڑھتے اپنے جو ہے نا ایک مقام کو پہنچنے کے بعد وہ اتنی فیسیں بھی لیتے ہیں. اب یہاں بھی اس طرح کے بہت خطیر رقم کی اجرت لی جاتی ہے. لہذا اگر آپ اجرت لینا ایک تجارت کی شکل میں بنا لیتے ہیں تو اجر سے آپ محروم ہو جائیں گے. لہذا یہ اجرت تجارت نہیں ہونا چاہیے. لہذا اس سے بھی آدمی کو گریز کرنا چاہیے، اس سے بھی آدمی کو باز آنا چاہیے. بہرحال میں نے شروع میں کہہ دیا ہے کہ یہ انتہائی اہم موضوع ہے، اس لیے کہ آج کل یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہیں. ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ کتاب و سنت کے لوگ ہیں، سلفی اخوان ہیں، تو بہت حد تک یہ محفوظ ہو سکتے ہیں. لیکن مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اس طرح کے جو ہے معاملات میں پیش ہے، اپنے عقائد کو خراب کر چکی ہے اور اپنے جو ہے روپیے پیسوں کو اس نے برباد کر دیا ہے اور اپنی ذہانت کو خراب کر لیا ہے. ایسے بہت سارے نقصانات ہو رہے ہیں. اسی لیے جمعہ کا وقت بڑا قلیل ہوتا ہے، بہت تفصیلی باتیں اس میں نہیں کی جا سکتی ہیں. میں نے جتنی باتیں بیان کی ہیں میرا خیال ہے کہ موضوع کے اعتبار سے یہ باتیں کافی ہیں اور سمجھ میں بھی آ گئی. دوبارہ اس کو میں دوہرا دیتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، میں من کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ ابتدائیہ ہے، بعض نے کہا یہ تبعیضیہ ہے. بعض قرآن کا حصہ پڑھ لیں تو بھی آپ کو شفا ملے گی. پورا قرآن پڑھنا لازمی، ضروری، فرض ایسا نہیں ہے. اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن شفا ہے شک کے لیے، کفر کے لیے، ریب کے لیے، دوسری بیماریوں کے لیے بھی. تیسری بات یہ ہے کہ قرآن رفع کے اعتبار سے بھی شفا ہے، دفع کے اعتبار سے بھی شفا ہے. بیماری لگ جائے تب بھی شفا ہے، نہیں ہے امکان ہے تب بھی اس کو ختم کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے بھی قرآن شفا ہے. اور اس کے علاوہ یہ نکیرہ ہے، اس نکیرہ میں تمام بیماریاں آ جاتی ہیں، کوئی خاص بیماری مراد نہیں ہے. اس کے علاوہ تمام بیماریوں کو 3 قسموں میں اگر تقسیم کیا جائے تو کچھ بیماریاں جو جسم کی ہوتی ہیں، کچھ بیماریاں جو روح کی ہوتی ہیں، کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو نفس کی اور جو ذہانت کی ہوتی ہیں. اس طرح کی تینوں بیماریوں کے لیے اس میں علاج ہے. اس کے ذریعے علاج پانے کے لیے 3 راستے ہیں. قرآن کی قرأت کرنا چاہیے، قرآن کو بغور سننا چاہیے، اور اگر یہ دونوں چیزوں کے علاوہ اگر آپ جائز شکل کو اختیار کر کے کسی راقی سے رقیہ کرانا چاہتے ہیں تو جائز ضرور ہے، لیکن راقیوں کے لیے بہت ساری ہدایات ہیں، راقیوں کے لیے بہت ساری باتیں ہیں. اور اگر آپ رقیہ کیے بغیر ہر دن قرآن پڑھ کر کے آپ چاہتے ہیں مجھے یہی کافی ہے، بہت اونچی بات ہے. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا صحابہ کرام سے کہ میری امت میں، وہ بھی خواب کا تذکرہ کرتے ہوئے، میری امت میں ایسے لوگ ہیں جن کو 70,000 ایسے لوگ ہیں جو بغیر عذاب کے، بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. صحابہ چیمی گوئیاں کرنے لگے. نبی یہ کہہ کر کے جب نکل گئے تو ان کی چیمی کا مطلب ان کے آپس میں گفتگو شروع ہوئی، کون ہوں گے وہ؟ کسی نے ایک فیصلہ کیا، کسی نے ایک فیصلہ کیا. نبی دوبارہ واپس تشریف لائے. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے وضاحت کی اور فرمایا ہم الذین لا یسترقون. پہلا ٹکڑا نبی کا یہ تھا کہ بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جو جنت میں جانے والے وہ لوگ ہیں جو رقیہ نہیں کراتے. قرأت تو کر رہے ہیں، خود پڑھتے ہیں، خود علاج کرتے ہیں، اگرچہ کہ وہ جائز ہے، لیکن اس کے باوجود رقیہ نہیں کراتے وہ لوگ.
اور دوسرا داغ سے علاج نہیں کرتے، اور تیسرا یہ کہ بدفعلی نہیں لیتے، چوتھا یہ کہ ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ بغیر عذاب کے بغیر حساب کے جنت کے حقدار ہوں گے۔ اللہ سے میں اپنے لیے آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا حقدار بنائے، بغیر عذاب کے بغیر حساب کے اللہ تعالی ہم تماموں کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، ہماری اس نشست کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ الحمد للہ حق حمد والصلاة والسلام علی رسولہ وعبدہ وعلی آلہ وصحبہ ووفد وبعد۔ انبیاء میں ایک نبی ہیں ابراہیم علیہ السلام، جن کو امام الموحدین کہا جاتا ہے، توحید پرست کے امام۔ دیکھیے عقیدے کی یہ کتنی اہم بات ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار پڑتا ہوں، شفا آپ مجھے عطا کرتے ہیں۔ تو اصل میں شفا اللہ کی طرف سے ملتی ہے، شافی اللہ تعالیٰ ہے، اسی لیے دعا ہے اللہم اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اس دعا کے اندر بہت تفصیلات ہیں، بہرحال اس دعا کا اہتمام کریں، اس میں شافی اللہ تعالیٰ ہے، تو اصل میں شفا اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہوتے ہیں، لہذا اس اعتبار سے شفا کا مطالبہ اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے، شفا کی درخواست اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، دعا کا اس سلسلے میں اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں انسان ہے، کچھ نہ کچھ مسائل آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تو ہماری اس نشست میں بھی بہت سارے بیمار ہو سکتے ہیں۔ کہا بھی گیا ہے کہ یہاں نیچے جو ہمارے نیچے ایک دکان ہے، ان کے ساتھی یا پھوپھا وغیرہ بھی بیمار ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے موحدین موحدات مومن و مومنات بیمار ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں تمام بیماروں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ کلی عاجلہ عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ جو صحت کی حالت میں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو صحت کی حالت میں باقی و برقرار رکھے، بیماریوں سے اللہ ان کو محفوظ رکھے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ یہاں اس مجلس میں جو مالدار ہیں ان کے مالوں میں اضافہ فرما، ان کے مالوں میں جن کا حق ہے ان کو ان کا حق دینے کی توفیق عطا فرما، جو غریب قرض دار نادار ہیں اللہ ان کی زندگیوں کو بہتر بنا دے، جو اللہ تعالیٰ پریشان حال ہے ان کی پریشان حالی کو دور فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرما، ہر مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما، ہر بیماری سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما۔ رب العالمین ہم تماموں کو جب دنیا سے رحلت کا وقت آ جائے کلمہ طیبہ کا زبان سے اقرار کر لینے کی توفیق عطا فرما، اسی پر ہمارا خاتمہ فرما، دنیا آخرت میں ہمیں کامیابی نصیب فرما۔ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ عباد اللہ رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأكبر۔